بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھرڈ ایئر، السلام علیکم۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہمارا اگلا لیکچر سٹارٹ ہو رہا ہے، 7th لیکچر ہے، غالباً 8th۔ تو آج ہم سورۃ البقرہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کا ریویژن جو ہے وہ ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ تفسیر میں آپ کو اس کے بتاؤں گی۔ یہ ہمارا سورہ البقرہ، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک حصہ ہم سیکنڈ ایئر میں پڑھ چکے ہیں، اب یہ اگلا حصہ ہے۔ بالکل شروع سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس اگر بکس ہیں تو وہ سامنے رکھ لیجئے تاکہ ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے، جو، فی الارض، زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ ہے تمہارا کھلا دشمن۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ۔ اب حلال آپ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے کہ شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو۔ آگے ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، یعنی شیطان کی پیروی کر کے جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں ہم پر، ان کو حرام نہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں ہمارے اوپر حلال کی ہیں، کہ آپ دیکھیں کچھ جانور جو ہیں وہ ان کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے، لیکن مشرکین کیا کیا کرتے تھے کہ اپنے بتوں کے نام پر کچھ جانوروں کو وقف کر کے ان کو اپنے اوپر کھانا ان کا حرام کر لیا کرتے تھے۔ سورہ الانعام میں ان کی کافی جو ہے وہ تفصیل موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، بس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں وہ اس نے ان پر حرام کر دیں۔ اب یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے، شیطان کا یہ ایک انسانوں کو بہکاوا ہے، جس میں آ کر مطلب مشرکین مکہ نے اس طرح سے کیا کہ شیطان کے راستے کے اوپر چل پڑے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس چیز سے بھی اللہ نے منع فرمایا کہ تم وہ باتیں اللہ پر باندھو کہ جو تم نہیں جانتے، اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، لیکن شیطان نے تمہیں راستے سے ایک غلط راستے کے اوپر جس میں ڈال دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، اتَّبِعُوا، تم پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، قالوا، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اور خواہ ان کے آباء و اجداد نہ تو عقل رکھتے ہوں کچھ اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ آپ دیکھیں کہ آباء و اجداد کی پیروی تو کہیں بھی
جو ہے وہ اللہ نے ہمارے ذمے نہیں لگائی۔ اگر آباء و اجداد غلط راستے کے اوپر ہیں تو اس کو تو اپنانا کوئی عقل مندی نہیں ہے، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر آباء و اجداد کا راستہ اختیار کرنا۔ تو مشرکین مکہ کو جب اللہ کے راستے کی طرف بلایا جاتا تھا تو ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم تو اسی راستے کے اوپر چلیں گے جس کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے اور جو کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو مشرکین اس کو یہی بات یاد دلایا کرتے تھے بار بار، اور یہی کہا کرتے تھے کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم اس راستے کو جو ہے وہ چھوڑ دو گے؟ جیسا کہ آپ دیکھیں جناب ابو طالب کہ جب وصال کا، انتقال کا جب وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، ان سے یہ کہا کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن ابو جہل پاس ہی تھا اور وہ ان کو منع کرتا رہا، اور اس نے یہی کہا کہ کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین سے آخری وقت میں پھر جاؤ گے؟ تو یہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ آج کل بھی ہم لوگ جو ہیں بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے اور ہم مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے دین کے اندر اگر دیکھا جائے بہت سی بدعات، بہت سی رسوم و رواج ایسی ہیں جن کو ہم نے اپنے دین کا حصہ بنا لیا، لیکن دین میں ان کی کوئی اصل موجود نہیں۔ اور اگر ہم کسی کو یہ کہیں، مسلمانوں کو ہی ہم یہ کہیں یہ بات، اگر کوئی عالم یا کوئی جو ہے وہ بات کرتا ہے اس بات کی کہ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں، تو وہ جواب ہم ہی میں سے لوگ یہ دیتے ہیں کہ یہ رسمیں تو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں، حالانکہ آباء و اجداد بھی دینی بصیرت سے بے بہرہ اور ہدایت سے محروم تو ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شریعت کے دلائل کے مقابلے میں آباء پرستی یا اپنے ائمہ علماء کی پیروی یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالے۔ اب ان کی مثال آگے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دی ہے کہ وہ مثل الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کی مثال کمثل الذی، مانند اس کے ہے، ینعق کو اس شخص کے جو پکارتا ہے، بما لا یسمع، جو نہیں سنتے، الا دعاء و نداء، سوائے پکار کے اور آواز کے۔ اب دیکھیں یہ مثال ان کی دی گئی ہے ان جانوروں کی مانند، یعنی بالکل وہ لوگ ایسے ہیں، ان کو پکارنا، دعا کہتے ہیں قریب کی آواز کو، اور ندا کہتے ہیں ذرا دور سے پکارنے کو۔ یعنی اللہ نے قرآن مجید میں مثال دی ہے ایسے لوگوں کی، مشرکوں کی، کہ دیکھیں ان کو پکارنا بالکل ایسے ہے جیسے ایک چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، وہ اس کی آواز تو ان کے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ان کو وہ کیا پکار رہا ہے ان کو۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں اور وہ نہیں عقل رکھتے۔ آپ دیکھیں بہرے کہ دین کی بات کانوں میں نہیں پڑتی، بکمن ہے آپ دیکھیں، اور کہ وہ گنگے ہیں، یعنی ان کی زبان سے حق کی بات نہیں نکلتی، امیون وہ اندھے اس لحاظ سے ہیں کہ ان کو حق کی بات نظر نہیں آتی، فہم لا یعقلون، اور وہ عقل نہیں رکھتے، یعنی دینی بصیرت سے یہ لوگ جو ہیں وہ بہت دور نکل گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں سے اس آیت میں مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیں، وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اس بات کے اوپر، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اب دیکھیں اللہ نے پاکیزہ چیزوں کا جو ہے وہ یہاں ذکر کیا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانا ضروری ہے، کہ وہ چیزیں اپنے اوپر بندہ حرام نہ کر لے، ان سے جو ہے وہ دور نہ ہو جائے، پاک چیزیں جو ہیں وہ انسان کو کھانی چاہیے، پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں، اور پھر اس کے اوپر اللہ نے بندے کو، مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے اوپر اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اب دیکھیں اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک اور طیب ہیں، حرام کردہ چیزیں پاک نہیں، چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب کیوں نہ ہوں۔ اب دیکھیں جیسے
یورپ میں سور کا گوشت لوگوں کو بڑا مرغوب ہے، اور دوسرا یہ کہ بتوں کے نام پر منسوب جانوروں اور چیزیں مختلف جو ہیں مشرکین اپنے اوپر ان کو حرام کر لیتے تھے۔ مشرکین کا یہ عمل بالکل غلط تھا اور ہے، اور اس طرح ایک ایسی جو حلال چیز وہ کبھی بھی حرام نہیں ہوتی۔ تم ان کی طرح ان چیزوں کو حرام مت کرو۔ حرام صرف وہی چیزیں ہیں جو ہے جن کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ تیسرا یہ کہ اگر تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کے شکر کا ضرور اہتمام کرو، اگر تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو۔ اگلی آیت ہے انما حرم علیکم المیتۃ، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، انما سوائے اس کے نہیں، حرم حرام کیا، یعنی اللہ نے حرام کیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور جس پر کہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، فمن اضطر بس جو کوئی مجبور ہو گیا، غیر باغن لیکن وہ باغی نہ ہو اللہ کا، ولا عادن اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اسم علیہ پر پھر اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت میں 4 حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، اس کو انما کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، جس سے اب ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ حرام صرف یہی 4 چیزیں، جبکہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ایک خاص جو بات کی گئی ہے نا، خاص ایک بیک گراؤنڈ میں یہ بات کی گئی ہے، یعنی مشرکین کے اس فعل کے ضمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو بھی حرام قرار دے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں، حرام تو صرف یہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر ایسی حرام جانور بھی ہیں، حرام چیزیں بھی ہیں جن کا یہاں ذکر نہیں۔ دوسرا یہ کہ حدیث میں 2 اصول جانوروں کی حلت اور حرمت کے لیے بیان کر دیے گئے ہیں، وہ آیت کی جو ہے وہ صحیح تفسیر کے طور پر سامنے رہنے چاہیے۔ یعنی درندوں میں وہ جو دانتوں سے کھینچ کر گوشت شکار کرتے ہیں جانور دانتوں کے ذریعے، اور پرندوں میں جو پنجوں کے ساتھ جو شکار کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ تیسرے جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، مثلا گدھا، کتا وغیرہ، وہ بھی حرام ہیں، جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین میں حجت ہے، اور دین دونوں کے ماننے سے ہی مکمل ہوتا ہے، نہ کہ حدیث کو اگر ہم نظر انداز کریں، صرف قرآن سے مردہ سے مراد اگر صرف قرآن سے ہی لیں تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے بارے میں فرمایا کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس جیسی ایک اور حدیث بھی، ایک اور چیز بھی، یعنی حدیث۔ اور قرآن کے آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن پاک ہی کی ایک آیت ہے نا جس میں فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وہ وہی بات کرتے ہیں جو کہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا تھا وہ اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی آپ کے دل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ یہاں پر اب کہاں تک ہم نے پڑھا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ،
بس جو کوئی مجبور ہو جائے واللہ میں اچھا ودما میتتا ودما، ایک تو یہ مردار کی بات آ گئی، ودما، اور اس کے علاوہ جو خون، یعنی ہم جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا خون بہتا ہے وہ حرام ہے، اور حدیث کی روح سے صرف وہ خون جو ہے وہ حلال ہے جو گوشت کے اوپر لگا رہ جاتا ہے، یا اس کے علاوہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلیجی اور تیلی جو ہیں وہ ہمارے اوپر حلال قرار دیے ہیں۔ اور حدیث کی روح سے جو میتتا میں دو اور بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مردار جو ہیں وہ حلال کیے ہیں، وہ ہے ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، یعنی جن کو ہم ذبح نہیں کرتے لیکن وہ بغیر ذبح کیے ہمارے اوپر حلال ہیں ان کا کھانا۔ اچھا ودما، اور اس کے علاوہ وہ خون کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ اب دیکھیں کہ یہاں خنزیر بھی وہ جانور ہے جو بہت زیادہ، جن کو بغیرتی میں بدترین جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اب اس میں وہ ایسے جانور ایسے بھی آ جاتے ہیں جن کے اوپر ایسی وہ چیزیں، ہر وہ چیز جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کے نام کے اوپر اس کو جو ہے وہ ذبح وغیرہ کیا جائے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ اپنے بتوں کے نام پر، لات، منات، عزیٰ کے نام پر جو ہیں وہ جانور ذبح کیا کرتے تھے، یا مجوسی جو ہیں وہ آگ کے اوپر کچھ جانوروں کو قربان کر دیا کرتے تھے، یہ سب بھی حرام ہیں۔ اور اس میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو مسلمان کہلانے والے لوگ بھی اپنے فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت اور محبت اور ان کی خوشنودی اور ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یا ان سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ آگے تھوڑا سا آپ چلیں گے، اسی میں آپ کو آگے ایک آیت ہے کہ حرام جانوروں کا جہاں ذکر ہے اس میں وما ذبح علی النصب، کہ وہ جانور بھی حرام ہیں جو کہ آستانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں، اور ہمارے مسلمان کہلانے والے لوگ بھی آج جو ہیں وہ آستانوں کے اوپر ذبح کرنا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس سے اپنے بزرگوں کی جو ہے وہ خوشنودی حاصل کی ہے، جبکہ یہ گناہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کا باقاعدہ طور پر ہے کہ ان کے نام سے، یعنی ضروری نہیں ہوتا آپ جب ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے، نہیں، آپ نام غیر اللہ کا لے رہے ہیں لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ اس بزرگ کی جو قبر کے اندر ہے اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے، یا آپ کوئی منت مان رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک اور اگلی آیت بھی اس کی تائید کر رہی ہے کہ وہ جانور حرام ہیں جو آستانوں کے اوپر ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو یقیناً اب اس میں کوئی ایسی بات تو باقی نہیں بچتی کہ جو نہ سمجھ آنے والی ہو، لیکن جو کوئی مجبور کر دیا جائے لیکن وہ اللہ کا باغی نہیں ہے، حد سے گزرنے والا نہیں ہے، اور اس سے یہ کام جو ہے وہ کروایا جائے تو وہ پھر ان میں نہیں آئے گا۔ پھر اللہ ایسے شخص کو جو خود دل سے جو ہے وہ نعوذ باللہ شرک نہیں کرنا چاہتا، گناہ نہیں کرنا چاہتا، گناہ کی طرف مائل نہیں ہے، لیکن اس کو مجبور کر دیا گیا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، من الکتابی، کتاب میں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور پھر وہ خریدتے ہیں۔ یہ لفظ یشترون اشترا سے ہے، اور یشترون کا مطلب یہ ہے، اس کے میننگ خریدنے اور بیچنے دونوں کے معنوں میں آتے ہیں۔ ویشترون بہ، اور وہ اس سے خریدتے ہیں، ثمنا قلیلا، بہت تھوڑی قیمت اس کے بدلے میں وصول کرتے ہیں۔ اولئک ما یاکلون، اور یہی وہ لوگ ہیں، ما یاکلون فی بطونہم، جو بھرتے ہیں، جو کھاتے ہیں، اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہیں، الا النار، آگ، یعنی صرف سوائے اس کے آگ کے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور نہیں کلام کرے گا اللہ ان سے قیامت کے دن، ولا یزکیہم،
اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے بلکہ ان کو چھپا دیتے ہیں، ان کے احکام کو چھپاتے ہیں۔ یہود و نصارہ کا یہ طرز عمل رہا، کتمان آیات، اور وہ اس کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کی جو ہے وہ خوشخبری سنائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان کی طرف رخ نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا گناہوں سے، اور وہ دردناک عذاب میں رہیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدی، ہدایت کے بدلے میں۔ حق کو چھوڑ کر انہوں نے باطل کو دنیاوی فائدے میں جو ہے خرید لیا۔ والعذاب بالمغفرۃ، اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو پسند کیا یا حاصل کیا یا خرید لیا۔ فما اصبرهم علی النار، کیا ہی وہ لوگ صابر ہیں آگ کے اوپر، یعنی وہ آگ کے اوپر صبر کرنے والے لوگ ہیں، یا آگ کو پا کر اس کے اوپر جو ہیں وہ خوش ہیں کہ جہنم کی آگ انہوں نے حاصل کر لی۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن البر، اور لیکن نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور انبیاء پر۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں اس آیت میں، یہ آیت جو ہے یہ قبلے کے ضمن میں نازل ہوئی ہے کہ ایک تو یہودی اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے، اور نصارہ جو ہیں ان کا اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے، وہ اس کو بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر کر رہے تھے۔ اب دوسری طرف وہ مسلمانوں کی تحویل قبلہ پر چہمگوئیاں بھی کر رہے تھے کہ اس سے کیا مراد ہے، نعوذ باللہ، کہ جی قبلہ ان کا بیت المقدس سے ہٹا کر جو ہے وہ خانہ کعبہ کو کر دیا گیا، اور جس کی وجہ سے جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو مسلمان بھی دل میں بعض اوقات بڑے پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں، بلکہ یہ تو صرف ایک مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور ان اعمال کو اپنانا ہے جن کی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان عقائد اور اعمال کو بھی بیان کر دیا ہے کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اسے اپنی ذات اور صفات میں یکتا سمجھا جائے، تمام عیوب سے پاک اس کو مانا جائے، اور قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام صفات باری تعالیٰ کو بغیر کسی تعویل کے تسلیم کیا جائے۔ اسی طرح آخرت کے روز جزا ہونے پر ایمان، حشر و نشر کی کیفیت، جنت اور دوزخ پر یقین ہونا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ پھر تمام آسمانی کتابوں کی صداقت پر ایمان لانا لازمی ہے، اور فرشتوں کے وجود پر اور تمام انبیاء پیغمبروں پر جو ہے وہ یقین رکھا جائے کہ وہ اللہ ہی کے فرستادہ تھے۔ ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کو بھی اپنایا جائے کہ آگے آپ دیکھیں کہ جن کی تفصیل بھی آ رہی ہے کہ وآت المال، اب دیکھیں اس میں وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یہ کہ یہ ایمانیات ہے پہلے، پھر اس کے بعد عمل کے باب میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ انسان کو اپنے مال کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ یہاں حب ہی کی جو ضمیر ہے یہ مال کی طرف ہے، اور یہ کہ وہ مال دے اپنا
حب ہی، اس کی محبت میں، اس کی محبت ہے، اتنی محبت ہے مال کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود اللہ مالی قربانی کو جو ہے وہ بہت عزیز ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے جب انسان وہی مال جو اس کا دیا ہوا ہے جب بندہ اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ذوی القربا، سب سے پہلے قرابت دار، ان کو دے، والیتامیٰ، اور یتیموں پر خرچ کرے، والمساکین، اور مساکین پر خرچ کرے، وابن السبیل، اور راستے کے بیٹے یعنی مسافروں کے اوپر خرچ کرے، والسائلین، اور سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب، اور گردنوں کے آزاد کرانے میں یعنی غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم، اور ایفا کرے اپنے عہدوں، اپنے عہد جو ہے وہ ان کو پورا کرے، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ وعدے کا ذکر یہاں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، نیکی کیا ہے کہ جب وہ اپنا عہد کرتا ہے تو عہد کو پورا کرے، اور ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے جی، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، بہت غلط۔ اور ہوتا عملی طور پر ہم مسلمان ہیں مگر ہمارا عمل وعدے کے لیے جو ہے، وعدے بالکل یہی ہے کہ وعدہ کیا جاتا ہے اس کو پورا نہ کرنے کے لیے، آپ دیکھیں۔ اور جبکہ وعدوں کے بارے میں ایک اور مقام پہ ہے قرآن میں کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے عہدوں کی پاسداری کرو، بے شک قیامت کے دن جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ پھر ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، والصابرین، اور مومن اور مسلمان لوگ جو ہیں وہ کون ہیں، یعنی نیکیاں کرنے والے، وہ صبر کرتے ہیں، فی البأساء، تنگ دستی میں، مصیبت میں، یعنی تنگی مالی یا کسی لحاظ سے ان کے اوپر آ گئی تو وہ صبر کرنے والے ہیں، واویلا نہیں کرتے، شور نہیں کرتے، والضراء، یہ ہے جو بیماری میں ضرر انسان کو پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اس کے اوپر بھی وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں۔ وحین الباس، یہ وہ سختی ہے جو لڑائی کے وقت، جنگ کے دوران جو سختی آتی ہے اس پر بھی وہ صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ کافی ہے اتنا بیٹا، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اس کو اچھے طریقے سے، آپ کو میں نے جو تفسیر لکھوائی ہے، پوائنٹس اگر آپ نے لکھے ہیں تو بہت اچھے، ورنہ یہ آپ کے پاس ہی ہے سیو، اور اس کو بہرحال آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔